رہنمائے کاملہ میرا رضا علم فن کا بادشاہ میرا رضا ہے مدینے کی ضیاء قبول۔ مطلب یہ ہے امام حسین کی قربانی کا مقصد کیا تھا، اس مقصد پہ آپ غور کریں۔ مقصد یہ تھا، میرے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ علیکم بسنتی و سنتی خلفاء راشدین، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں تمہارے لیے ضروری ہے میری سنت پر عمل کرنا اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا۔ پھر نبی فرماتے ہیں کہ خلافت راشدہ کا زمانہ کب تک رہے گا؟ آقا فرماتے ہیں الخلافت بعدی 30 سنہ، خلافت راشدہ کا زمانہ میرے بعد 30 سال تک رہے گا۔ جب 30 سال پورے ہو گئے 60 ہجری میں حضرات یہ یزید تخت نشیف ہوا، اور یہ یزید حضرات جب تخت نشیف ہوا تو یزید کا کردار کیا تھا؟ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، یزید کا کردار بڑا بھیانک تھا، گھٹیا درجے کا ذلیل اور رذیل اور کمین قسم کا انسان یزید تھا۔ یزید شریعت کو طبیعت میں بدلنے کی کوشش کر رہا تھا، یزید شریعت کی مخالفت میں جان توڑ کوششیں کر رہا تھا، یزید مصطفیٰ کے دین کو پائمال کرنا چاہتا تھا، یزید نبی پاک کے قرآن کے تقدس کو مجروح کرنا چاہتا تھا۔ حضرات ایسے موقع سے جب یزید تخت نشین ہوا ہے تو یزید نے مطالبہ کیا ہے امام حسین سے بیعت کا۔ آج ہم پیر نہیں دیکھتے پیر کیسا ہے، مرید ہو جایا کرتے ہیں۔ لوگوں ہر پیر کا دامن نہ تھام لیا کرو، بلکہ پیر دیکھو ایسا پیر ہونا چاہیے کہ جو صاحب استقامت ہو، ایسا پیر ہونا چاہیے جو متبع شریعت ہو، ایسا پیر ہونا چاہیے جو نبی کے دین کا سچا مبلغ ہو، ایسا پیر ہونا چاہیے جو روح اسلام کو تمہارے اندر جاگزی کر دے، ایسا پیر ہونا چاہیے جن کی محفلوں سے ذکر الہی کی خوشبو مہکنے لگے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی تنزیل الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں میرے بڑے بھائی خطیب انقلاب حافظ احادیث کثیرہ حضرت علامہ مفتی تنزیل الرحمان صاحب قبلہ دائمی ایک مکمل آرزان شان کے ساتھ آپ کے روبرو حاضر آئے ہیں۔ حضرات یہ شخصیت آپ کو بار بار نہیں ملیں گی، یہ ایک اچھا موقع ہے، سنہرا موقع ہے۔ حضرات آج آپ اپنی قسمت پر جس قدر ناز کریں، مبارکباد پیش کریں ان علماء کرام کو، مولانا وجہ القمر صاحب کو، میرے بھائی حضرت مولانا جہانگیر قادری صاحب کو، مولانا مبشر صاحب کو، یہ حضرت قاری صاحب کو، یہ ہمارے حضرت صدر محترم قاری ظہور صاحب کو، یہ حافظ و قاری شہباز صاحب کو، انہیں آپ مبارکباد پیش کریں کہ انہوں نے کیسی کیسی شخصیتوں کو اکٹھا کر لیا ہے، اکٹھا کر لیا ہے۔ حضرات ان کے وجود سے رحمتیں ملا کرتی ہیں، ان کے وجود سے برکتیں ملا کرتی ہے، ان کے وجود سے خیر کی بارش ہوا کرتی ہے، ان کے وجود سے دین کا صحیح پیغام ملا کرتا ہے، ان کے وجود سے حضرات سیرت مصطفی کے جلوے جھلکنے لگتے ہیں۔ حضرات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے امام حسین کی زندگی کیا ہے، ابھی آپ حضرت مفتی تنزیل الرحمان صاحب سے سماعت کریں گے۔ میں اخیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس مقصد کے تحت یہ قربانی پیش کی ہے۔ حضرات جبکہ شریعت میں دو راہیں ہیں، ایک طرف جان بچانا بھی فرض ہے، ایک طرف دین کا دفاع کرنا بھی فرض ہے۔ کیا مطلب ہے؟ دین پر کوئی روڑے آئے، دین پر کوئی بد نظر ڈالے، بد نظری پڑے، دین پر کوئی حملہ بولے تو ایسے موقع سے دین کو بچانا بھی فرض ہے، اور کبھی جان خطرے میں آ جائے تو جان کو بچانا بھی فرض ہے۔ حضرات مطلب کیا ہے؟ امام حسین کے پاس دو آپشن ہے، ایک آپشن یہ ہے کہ امام حسین رخصت کی راہ پر عمل کر لے، ایک آپشن یہ ہے کہ عزیمت کی راہ پر عمل کر لے، لیکن امام حسین نے رخصت سے کام نہیں لیا ہے، عزیمت کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس عزیمت کے پس پردہ راز یہ ہے، مقصد یہ ہے آج اگر میں نے ایک فاسق و فاجر ظالم و جابر باغی انسان کی بیعت پر اپنے آپ کو راضی کر لیا تو نانا جان کی امت کا حال کیا ہوگا، نانا جان کے کلمہ پڑھنے والوں کا حال کیا ہوگا۔ حضرات اس لیے امام میدان کربلا تک جا رہے ہیں، ایک اہم نقطے کی طرف آپ کا ذہن لے آنا چاہتا ہوں۔ حضرات شریعت کا قاعدہ یہ ہے، خلافت راشدہ کے زمانے میں ہوتا یہ تھا جو وقت کا خلیفہ ہوتا تھا اسی
کی اطاعت کی جاتی تھی، اسی کی پیروی کی جاتی تھی۔ حضرات نبی نے فرمایا تھا خلافت راشدہ کا زمانہ 30 سال تک رہے گا۔ اب یزید آ رہا ہے، یزید کے دور سے نہیں، حضرت امیر معاویہ ہی کے دور سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، آج بہت سے ننگے کردار کے انسان امیر معاویہ پر بھی زبان تاندرات کرتے ہیں۔ یاد رکھیں حضرات، قصوروار مجرم یزید ہے، امیر معاویہ مجرم نہیں ہے، امیر معاویہ خطاکار نہیں ہے، گنہگار نہیں ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہی ہے ہر صحابی رسول جنتی ہے، اس لیے کہ رب نے جنتی ہونے کا مجزہ انہیں سنایا ہے۔ حضرات صحابہ پر کبھی زبانیں تاندراز نہ کریں، ان کے تعلق سے بکواس کرنے کی کوشش نہ کریں۔ حضرت امیر معاویہ ہی کے دور سے خلافت امارت میں تبدیل ہو گئی، لیکن حضرت امیر معاویہ وہ ایک دیندار انسان تھے، وہ ایک خدا ترس انسان کا نام امیر معاویہ ہے۔ امیر معاویہ ایک شریعت کے مطیع و فرمانبردار انسان کا نام ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں جب خلافت امارت میں بدل گئی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب خلیفہ ہونا نہ رہا جو اس زمانے میں امیر معاویہ ہوئے تو وہ امیر وقت ہوئے، بادشاہ وقت ہوئے، تو پھر امام حسن نے ان کے ہاتھ پر مصالحت کا ہاتھ کیوں رکھ دیا، ان کے ساتھ صلح کیوں فرما لیا؟ آپ غور کریں گے تو ایک بات سمجھ میں آئے گی۔ امام حسین نے امام حضرت امیر معاویہ سے صلح اس لیے فرما لیا تھا کہ امیر معاویہ بد کردار نہیں تھے، امیر معاویہ خطاکار نہیں تھے، امیر معاویہ دین کو بے دینی میں بدلنا نہیں چاہتے تھے، امیر معاویہ شریعت کو طبیعت میں بدلنے کے قائل نہیں تھے، اس لیے امام حسن نے صلح فرما لیا اور دنیا کو یہ پیغام دیا امیر معاویہ کے بارے میں برا بھلا مت کہنا، اس لیے کہ تمہارا حسن، تمہارا امام ان سے مصالحت کر رہا ہے، ان کے ہاتھ پر صلح کر رہا ہے۔ حضرات یہی چل کر کے آپ آگے بڑھیں، جب یزید کا دور آیا تو یزید کے خلاف امام حسین اس لیے میدان عمل میں آئے اور امیر معاویہ کے خلاف امام حسین اس لیے میدان عمل میں نہیں آئے کہ امیر معاویہ قابل گرفت نہیں تھے، یزید قابل گرفت تھا۔ اگر یزید کے خلاف حسین نہیں آتے تو حال یہ ہوتا جیسے امام حسین نے امیر معاویہ کو مان لیا تھا۔ امت آج تک امیر معاویہ کے طرز پر، جناب امیر معاویہ کے طرز پر اس بدبخت یزید کو بھی امت مانتی رہتی۔ امام حسین نے ان کے خلاف قدم بڑھا کر کے زمانے کو پیغام دے دیا جو ماننے کے قابل تھے میرے بھائی نے مان لیا ہے، اور جو ماننے کے قابل نہیں ہے تاکہ امت کہیں، اس لیے کہ یزید وقت کا بادشاہ ہے، یزید وقت کا حاکم ہے، یزید وقت کا امیر ہے، اور امیر کی اطاعت ضروری ہوتی ہے۔ کہیں میرے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والے اسے امیر اور حاکم اور بادشاہ سمجھ کر اس کی پیروی نہ کرنے لگ جائیں، اس لیے امام حسین نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر کے دین کو پائمال ہونے سے بچایا ہے، مجروح ہونے سے بچایا ہے، دین کو تاراج ہونے سے بچایا ہے، دین کو ذلت و خواری سے محفوظ کیا ہے، اور دنیا کے سامنے ایک نمونہ عمل پیش کیا ہے کہ یہ اب سے پہلے کا قانون تھا، جو امیر ہوگا ہر معاملے میں اس کی اطاعت کی جائے گی، لیکن اب کے بعد کا یہ قانون نہیں ہوگا کہ جو بادشاہ وقت ہوگا اس کی اطاعت کی جائے، جو امیر وقت ہوگا اس کی فرما برداری کی جائے، چاہے جائز ہو یا ناجائز، حلال ہو یا حرام، صحیح ہو یا غلط، حق ہو یا باطل، ہر معاملے میں امیر وقت کی فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ اگر کی جاتی تو حسین بھی فرما برداری کر لیتے، حسین نے کر کے بتا دیا، وہ اس زمانے تک کے لیے امیر معاویہ کے دور تک کے لیے ہے۔ اب آپ سوال کریں گے اب کیا ہوگا جب بادشاہ کی نہیں مانی جائے گی ہر بات، جب امیر کی ہر معاملے میں اطاعت نہیں کی جائے گی تو اب کیا ہوگا؟ حضرات وہ کردار کربلا سے حسین ہمیں دے رہے ہیں، نبی کے لال ہمیں دے رہے ہیں، فاطمہ کے لتے جگر ہمیں دے رہے ہیں۔ وہ کردار کیا ہے؟ حسین پیغام دے رہے ہیں اب تمہیں حلال و حرام، صحیح و غلط، حق و باطل کے معاملے میں کسی بادشاہ کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ اگر کرنی ہے تو علماء کی پیروی کرنی ہے، حفاظ کی پیروی کرنی ہے، زمانے کے مفتیان کرام۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان مشایخ اہل سنت، حضرت علامہ صاحب رضا محب القادری زندہ باد، زندہ باد۔
حضرات رات کا کافی حصہ گزر گیا، وہیں سے یہ کردار ہمیں ملا کہ ہم علماء کی پیروی کریں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، یعنی اللہ کی اطاعت کرو، یہی ہے نا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو امیر ہو دین کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، فضل کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، زہد کے اعتبار سے، ورع کے اعتبار سے، طہارت کے اعتبار سے، پاکیزگی کے اعتبار سے ان کی پیروی کرو۔ حضرات ہمیں چاہیے ہم اپنے علماء کی پیروی کریں اور میدان کربلا کو پیش نظر رکھیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج بھی ہم سے اسلام قربانی مانگ رہا ہے، ہمیں قربانی کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، اور یہ تیاری کا حوصلہ ہمیں میدان کربلا ہی سے ملے گا، حسین کی تاریخ سے ہمیں ملے گا، علی اکبر کی جوانی سے ہمیں ملے گا، عباس نمبردار کے کٹے ہوئے بازوں سے ہمیں ملے گا، حضرت علی اصغر کے بچپنے سے ہمیں یہ قربانی کا حوصلہ ملے گا۔ اگر آپ نے یہ حوصلہ نہیں رکھا تو یاد رکھیں ہندوستان